اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، جیسا کہ ہم نے 2 سے 3 ماہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ دنیا کا سب سے طاقتور جادو چاند گرہن یا سورج گرہن کے وقت ہوتا ہے، یا چاند کے آخری دنوں میں یعنی 27، 28، 29 اور 30 کی رات جو چاند کی ہوتی ہے، ان راتوں میں سب سے خطرناک جادو کیا جاتا ہے۔ اس کو عام طور پہ لوگ اماوس کی رات بھی کہتے ہیں، اور جادوگر کے لیے یہ رات سب سے خاص اور سب سے طاقتور جادو کی ہوتی ہے، اور اگر ان کو سورج گرہن یا چاند گرہن کی رات مل جائے تو ان کے لیے سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ اس رات پہ یہ خاص جادو کرتے ہیں۔ یہ جادو اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو عام دنوں میں یہ جادو نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی شخص پہ یہ لوگ جادو کرتے ہیں، وہ اس کا توڑ کر دیتا ہے اور اپنے آگے ایک ڈھال بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے جادوگروں کا جادو اثر نہیں کرتا۔ بعض عمل ایسے بھی ہیں جس کی وجہ سے جادوگر کو خود نقصان ہوتا ہے، اور جادوگر اپنی دشمنی اس شخص کے ساتھ بنا لیتا ہے جس پہ جادو یہ کرتا ہے، اور یہ دشمنی نکالنے کا سب سے اچھا دن سورج گرہن یا چاند گرہن پہ ہوتا ہے، کیونکہ اس دن یہ اس حد تک کالا جادو کرتے ہیں کہ اسی پل اگلے انسان کی جان تک جا سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی سورج گرہن اور چاند گرہن دیکھو تو توبہ اور استغفار کرو اور نماز کی طرف آ جاؤ۔ ویسے تو جادوگر عام دنوں میں بھی بہت ہی طاقتور جادو کر سکتا ہے، لیکن جتنا طاقتور جادو سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت ہوتا ہے، اس کی مثال عام دنوں کے جادو میں نہیں ملتی۔ اگر ہم چاند گرہن کی بات کریں تو جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات ہوئی تو لوگوں نے گرہن لگتے ہوئے دیکھا، تو لوگوں کو امید تھی یہ گرہن اسی لیے لگا ہے کہ آسمان بھی ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات پہ دکھی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور اللہ جب چاہتا ہے ان پہ چاند یا سورج گرہن لگاتا ہے، اور جب چاند اور سورج گرہن لگے تو یہ ان پہ عذاب ہوتا ہے، اور تب تم استغفار کرو اور نماز کو قائم کرو۔ جب چاند گرہن لگتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے اس نماز کو نماز حسوف کہا جاتا ہے۔ حسوف سے مراد چاند گرہن ہے، اور جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے وقت پڑھا کرتے تھے اس نماز کو نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ کسوف سے مراد سورج گرہن ہے۔ اگر ہم نماز کی بات کریں تو نماز حسوف ہو یا نماز کسوف ہو، نماز وہ ایک ہی طرح کی ہے، اور آپ یہ نماز ایک نیت سے ہی سمجھ جائیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز حسوف کی واسطے اللہ پاک کے، منہ میرا طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز حسوف اور کسوف ادا کرتے تھے جب چاند یا سورج گرہن لگے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں اگر آپ کو سوتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں، یا آپ کے کپڑوں پہ کٹ نظر آئے، یا آپ کو خون کی خوشبو آئے، یا خون گرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، یا ہاتھ میں چھپکلی یا سانپ نظر آئے، جسم پہ بال نظر آئیں، یا آپ کو لوگوں کے چہرے ڈرانے لگیں، یا تنہائی میں آپ کو ہر وقت ڈر محسوس ہو، یا اپنے کمروں میں جاتے ہوئے آپ کو ڈر لگے، یا جسم پہ نیل کے نشان نظر آئیں، یا جسم پہ آپ کو ہر وقت درد اور تکلیف نظر آئے، جبکہ آپ کی رپورٹ بالکل کلیئر ہو، آپ کی روزمرہ کی اشیاء چوری ہونا شروع ہو جائے، خاص طور پہ آپ کے وہ کپڑے جو آپ عام دنوں میں پہنتے ہیں، آپ کو سر، سینے، کندھے میں بوجھ محسوس ہو، قرآن ذکر سے دوری اختیار کر لیں، تو عزیز دوستو یہ نشانیاں کالے جادو کی ہیں، اور کالا جادو برحق ہے، اور کالا جادو آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ عزیز دوستو، جب بھی آپ چاند گرہن یا سورج گرہن دیکھیں تو بسم اللہ کا تعویذ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ لیں، اور یہ لکھنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ ایک چھوٹا سا باریک کاغذ لیں، اس کی پہلی لائن میں بے، اردو کا ورڈ ہے بے، اس کو 19 دفعہ لکھیں۔ دوسری لائن میں سین، اردو کا ورڈ ہے سین، اس کو 19 بار لکھیں۔ اور تیسری لائن میں میم، اردو کا ہی ورڈ ہے میم، تیسری لائن میں 19 دفعہ میم لکھیں، اور ان تینوں لائنوں کے درمیان اللہ کا ورڈ اس طرح سے لکھیں کہ یہ تینوں لائنوں پہ کراس ہو رہا ہو۔ اسی طرح سے بے، سین، میم، اللہ
بسم اللہ۔ تو عزیز دوستو یہ بسم اللہ کا تعویذ تیار ہے۔ آپ اس کو ایک پانی کے گلاس میں ڈال دیں اور جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد یہ کھلنا شروع ہو جائے تو اس کاغذ کو نکال کے کسی مٹی والی جگہ پہ دفن کر دیں اور اس پانی کو اپنے گھر کے کمروں پہ چھڑک دیں اور تھوڑا سا پانی خود بھی پی لیں۔ اور جیسے ہی آپ کو پیشاب آئے گا، اگر آپ پہ کوئی جادو کر رہا ہوا یا اگر کسی نے آپ پہ جادو کیا ہوا تو وہ جادو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، اور جیسے ہی آپ وہ پانی کمروں پہ یا دیواروں کے اوپر چھڑکیں گے آپ کے گھر کا جادو بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ عزیز دوستو یاد رکھیں، شیطان کا کام صرف اور صرف انسانوں کو بھڑکانا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنا علاج کروانے بڑے بڑے عالم دین کے پاس جاتا ہے جو کہ جادوگر ہوتے ہیں اور وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ آپ کا علاج تو وہ کر دیتے ہیں لیکن آپ کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا جس سے آپ علاج کروانے جا رہے ہیں یا گئے ہیں تو وہ جادوگر ہے یا نہیں؟ تو جادوگر کی بہت ہی سمپل سی نشانیاں ہیں۔ جادوگر سب سے پہلے آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھے گا، آپ کو ایسے تعویذ لکھ کے دے گا جو آپ نے گلے میں پہننے ہیں، کیونکہ روایت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاغذ پہ لکھ کے ڈوری میں لپیٹ کے آپ کو پہننے کے لیے دے دے تو وہ جادوگر ہے۔ جادوگر آپ سے آپ کے کپڑے مانگے گا، خصوصاً وہ کپڑے جس پہ آپ کا پسینہ لگا ہو، یعنی آپ نے وہ کپڑے پہنے ہوں، وہ کپڑے آپ کے مانگے گا۔ آپ سے کوئی جانور مانگے گا، خاص طور پہ کالے کلر کا جانور جیسے کوا، بکرا، مرغا، ایسا کوئی بھی جانور لیکن وہ کالے کلر کا اسپیشلی مانگے گا۔ آپ کو ایسے تعویذ دے دے گا جس پہ ڈبے بنے ہوں گے یا باکسز بنے ہوں گے اور اس میں قرآنی ورڈ ایسے لکھے ہوں گے جس کی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اردو کاؤنٹنگ کے اندر ایسے ورڈز لکھ کے دے گا جس کی آپ کو سمجھ نہ آئے، یا جادوگر ایسی صورتیں پڑھنا شروع کرے گا کہ سٹارٹنگ تو وہ صورت کی کرے گا، اس کے بعد خاموش ہو کے صرف ہونٹ ہلائے گا۔ تو یاد رکھیں دوستو، تب وہ شیطانی منتر پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جادوگر اتنے اچھے طریقے سے جادو نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ کے پیسے نہیں چاہیے، ہم تو فی سبیل اللہ یہ کام کر رہے ہیں، ہاں اس تعویذ پہ یا ان اگربتیوں پہ اتنا ہمارا مال خرچ ہوا ہے، اتنے پیسے آپ دے دیں اور باقی اگر آپ کا دل کرے تو ہم لوگ غریبوں کے گھر کھانا دیتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں۔ یہ صرف اور صرف آپ کا اعتبار حاصل کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو تعویذ آپ کو دیتے ہیں یا نقش دیتے ہیں یا اگربتیاں دیتے ہیں جو جلانی ہوتی ہیں، یہ صرف اور صرف قرآنی کلمات ہوتے ہیں، اور یہ قرآنی کلمات آپ کو آپ کے ہاتھوں سے جلواتے ہیں، یعنی آپ اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کی آیتیں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے جلا رہے ہیں، تو اس سے بری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جی اس سے میرا جادو ختم ہو جائے گا۔ عزیز دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ٹرو اسلامک انفو کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق حز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما،
ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گنہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔